بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في حبس لحوم الأضاحي باب ہے اضاحی کے گوشت کو روکے رکھنے کے بارے میں۔ اضاحی قربانی کے گوشت کو جمع کر کے یا ذخیرہ اندوزی کر رکھنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس نسخے میں لکھا ہے باب فی حبسی۔ آپ کے یہاں کیا لکھا ہے؟ حبس باب فی حبسی ہے جی، میرے یہاں نسخہ ہے جو اس میں لفظ حبس کے بجائے حبس ہی ہے، لیکن اس کا معنی ادخار، یعنی باب فی ادخاریہا۔ حبس مطلب روکے رکھنا، مطلب ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ پہلی روایت ہے اس باب کے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا القانبی عن مالک عن عبد الله بن ابی بکر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضی اللہ عنہا تقول دف ناس من اہل البادیة حضرة الاضحى في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دفع ناس، لوگ آئے، دفع میں نے جا یا جاؤ، لوگ آئے، من اہل البادیتی، اہل بادیہ میں سے، اہل بادیہ میں سے کچھ لوگ آئے، حضرت الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی موجودگی میں یا عید الاضحیٰ کی آمد کے وقت، جس وقت عید الاضحیٰ کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کے ایام تھے، اسی وقت اہل بادیہ سے کچھ لوگ آئے ہیں فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگ اہل بادیہ میں سے مدینے میں آئے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقیا، کہ ایک ثلث، ایک تہائی حصہ قربانی کا جو گوشت ہے اس میں سے ایک تہائی کو ذخیرہ اندوزی کرو، اپنے پاس روک کے رکھو، اور جو باقی بچے اس کو صدقہ کر دو۔ یعنی ایک تہائی کو ذخیرہ اندوزی کر لو تو باقی کتنا بچا؟ دو تہائی ہے، دو تہائی بچا، تو دو تہائی کو صدقہ کر دو، ایک تہائی اپنے پاس رکھو۔ آپ نے یہ حکم دیا، ادخروا الثلث، ایک ثلث اپنے پاس رکھو، ذخیرہ اندوزی کرو، باقی رکھو، وتصدقوا بما بقیا، اور جو باقی بچے اس کو صدقہ کر دو۔ قالت، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فلما کان بعد ذلك قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ جب اس کے بعد والا سال آیا، فلما کان بعد ذلك، پس جب اس کے بعد ہوا، یعنی اگلا سال جب ہوا، یہ سال چلا گیا، اگلا سال جب عید کا موقع آیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودكا، کہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے اپنی قربانیوں سے، من ضحاياهم، اپنی قربانیوں کے جانوروں سے، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدْكَ، ودک یعنی چربی، اور اس میں سے چربی کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ یجملون منہا الودک، ودک یعنی الشحم المذاب، چربی مراد ہے، جو جانوروں سے چربی نکلتی ہے، لوگ اس کو جمع کر لیتے تھے اور پھر اس سے جو ہے چمڑے وغیرہ پر یا دیگر کاموں میں استعمال کرتے تھے، دیا وغیرہ میں یا بعد میں کھانے کے لیے، تو چربی کو جمع کر لیتے۔ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَا، اور ان جانوروں کا جو چمڑا نکلتا تھا اس سے اسقیہ بنا لیتے تھے۔ اسقیہ یعنی ڈول ہیں، چمڑے کے ہیں برتن یا ڈول جس میں پانی بھرتے ہیں، وہ سب یہ مراد ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی لوگ ایسا کر لیتے تھے تو کیا ہوا؟ مطلب او کما قال، یا اس جیسا لفظ آپ نے فرمایا، مطلب ایسا کر لیتے تھے تو اچھی بات ہے. قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، نہایت عن امساک لحوم الضحایا بعد ثلاث، آپ نے تو منع کیا تھا قربانی کے گوشت کو روکنے سے 3 دن کے بعد. یا رسول اللہ نہایت عن امساک لحوم الضحایا بعد ثلاث، آپ نے تو منع کیا تھا قربانی کے گوشت کو 3 کے بعد، بعد ثلاث 3 کے بعد، یعنی 3 دن کے بعد روکے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو ہے ان سے مزید استفسار کیا وما ذاک ہے، مطلب تم لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہو، یہ بات جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا انما نہیتکم، پھر آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما نہیتکم، میں نے تم کو منع کیا تھا، یعنی 3 دن کے بعد روکے رکھنے سے. کیوں منع کیا تھا؟ من اجل الدافۃ التي دفت، دافہ کی وجہ سے، یعنی آنے والے لوگوں کی وجہ سے. من اجل الدافہ یعنی جماعہ، من اجل الجماعہ التي جاءت، معنی کیا ہے اس کا؟ من اجل الجماعہ التي جاءت، اس جماعت کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ آئے تھے. گزشتہ سال کچھ لوگ آئے تھے، باہر کے لوگ تھے، ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اس لیے تم لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے، تو پھر ان کے کھانے پینے کا کیسے انتظام ہوتا؟ تو اس لیے ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ اندوزی نہ کرو، باقی صرف 3 دن کے لیے ذخیرہ اندوزی کرو، اور باقی جو گوشت بچے اس کو صدقہ کر دو. یہاں پر جو ہے ادخروا الثلث ہے، ثلث ذخیرہ اندوزی کرو، اور یہاں پر ہے بعد ثلاثین، یعنی 3 دن کے لیے منع کیا تھا. مطلب ذخیرہ اندوزی اتنی کرنی ہے کہ وہ صرف 3 دن چلے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں، باقی کو صدقہ کر دو. آپ نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا دافع کی وجہ سے جو آئے تھی جو جماعت، فَكُلُوا لِهَذَا، اب تو جماعت نہیں ہے، اب تم کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ اندوزی کرو. وَادَّخِرُوا، اور ذخیرہ اندوزی کرو، جتنا چاہو، جتنے دن کے لیے چاہو ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے ہیں. ایک مسئلہ جو مین مسئلہ ہے، جو جس باب میں مؤلف اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، وہ مسئلہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنے سے متعلق. یعنی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کسی وجہ سے لوگوں کو منع کیا تھا ذخیرہ اندوزی کرنے سے، کہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اور 1/3 سے زیادہ کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو. اس سے آپ نے منع فرمایا. پھر جب یہ چیز ختم ہو گئی، سبب جب ختم ہو گیا، علت زائل ہو گئی، علت ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کو منسوخ کر دیا، گویا کی جو ممانعت تھی اس کو ختم کر دیا، اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے منع کیا تھا، اب وہ وجہ نہیں ہے، تو لہذا اب تم ذخیرہ اندوزی کرو، کھاؤ پیو، صدقہ کرو، جیسے تمہاری مرضی ویسے کرو. حدیث جو ہے بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. اچھا، اگلی روایت اس باب کی قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی ملیح. یہ خالد الحذاء، یہ چونکہ جو ہے حذائین کے پاس بیٹھتے تھے، جو جوتا کا کام کرتے تھے، جوتا سلتے تھے، بناتے تھے، جن کو اس زمانے میں شاید چمار لوگ وہ کام کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ کرتے ہیں، تو ان کے پاس وہ بیٹھتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی حذا کہا جانے لگا. ان ابی ملیح ان نبیشہ ابن عبداللہ، صحابی ہیں، بہت کم ان سے روایت مروی ہیں. نبیشہ ابن عبداللہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا نام یہ، عورت کا نام نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تاكلوها فوق 3، کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا ان لحومها، قربانی کے گوشت سے، یعنی اس کو جمع کرنے سے، ان تاكلوها فوق 3، کہ تم اس کو 3 دن سے یا 3 رات سے زیادہ کھاؤ. 3 دن یا 3 رات سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا، یعنی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا. لِكَيْ تَسَعَكُمْ، تاکہ قربانی کا گوشت تم سب کے لیے کافی ہو جائے، تم سب کے لیے اس میں وسعت ہو جائے.
سب کو پہنچ جائے گوشت قربانی کا. فقط جاء اللہ بالساعتی، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ اب کسادگی لے آیا ہے، یعنی اب اللہ رب العالمین نے تنگی ختم کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کشادگی پیدا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی ہے. اب مطلب سب کے پاس سب لوگ قربانی کر رہے ہیں اب، تو اب وہ پہلی والی بات نہیں ہے. لہذا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، لہذا تم کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو، وَاتَّجِرُوا، اور اجر و ثواب کی تجارت کرو. وَاتَّجِرُوا تجارت مراد نہیں ہے اور تجارت کرو نہیں، بلکہ تجارت تو قربانی کے گوشت کی جائز ہی نہیں ہے، اس کو بیچنا خریدنا، بلکہ یہاں وَاتَّجِرُوا سے مراد ہے اجر و ثواب، اجر و ثواب کماؤ، مطلب صدقہ کرو، کھاؤ پیو ذخیرہ اندوزی کرو اور صدقہ کر کے اجر و ثواب کماؤ، یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے. الا، نیچے حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے، یرید الصدقہ التی یبتغى اجرها وثوابها. الا وان هذه الايام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، سن لو خبردار، یقیناً یہ جو دن ہیں عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے جو ایام ہیں، یہ ایام اکل و شرب ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، وذکر اللہ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، کھاؤ گے پیو گے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، تکبیر بلند کرو، اور تکبیرات کا وقت بھی جو ہے ایام تشریق کے آخری دنوں تک ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ناسخ اور منسوخ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے اور واضح کر دیا کہ کس علت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. اگر وہ علت ابھی بھی ملتی ہے تو ابھی بھی مسلمانوں کو اس کی رعایت کرنی چاہیے، غربا مساکین اور فقراء کا خیال رکھتے ہوئے. ایسا نہیں کہ پورا گوشت جو ہے بکرا ذبح کیا، قربانی میں کوئی بھی جانور ذبح کیا اور اس کا پورا گوشت اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھ لیے، فریجوں میں بھر لیے یا سکھا کر رکھ لیے، اور اپنے اڑوسی پڑوسی اپنے جو اڑوس پڑوس میں غربا مساکین ہیں ان کا خیال نہ رکھا، تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ کھائیں پئیں اور اس میں سے صدقہ بھی کریں، جتنی ضرورت ہو اتنا اپنا کھائیں پئیں اور جتنی ضرورت ہو اس میں سے اتنا صدقہ کر دیں، لوگوں میں تقسیم کر دیں، غربا میں مساکین میں. تو ان حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی بغرض ضرورت کی جا سکتی ہے اور فقراء مساکین میں بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1/3 کو رکھاؤ، 2/3 کو تقسیم کر دو، تو یہ کسی مطلب صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ ایسا ہی کرو، بلکہ اس میں وسعت ہے کہ آدمی جتنا چاہے ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، لیکن غربا اور مساکین کا خیال رکھ کے ضرور ان کے لیے بھی اس میں سے ضرور کچھ دے، ایسا نہیں کہ پورا کا پورا ہی کھا لے. البتہ میت کی طرف سے جو لوگ قربانی کے قائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے جو قربانی کی ہے اس کا گوشت پورا صدقہ کر دینا چاہیے، جیسا کہ مسئلہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے اس طرح قربانی میت کی طرف سے تو پورا گوشت اس کا صدقہ کر دینا چاہیے. واللہ عالم. بہرحال شیخ جی، جیسے ہم لوگ کے ادھر ہوتا ہے کیا 7 مطلب ایک گائے میں 7 حصہ ہوتا ہے، جی تو جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو 8 حصہ میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ کو غریب اور مسکین میں بانٹ دیتے ہیں، تو اس طرح ہوگا شیخ؟ ہاں ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. باقی یہ ہے کہ ہر کسی کو مطلب اس کے 7 حصے کرنے چاہیے، پھر ہر کسی کو اپنے اپنے حصے میں سے جو ان کے اڑوسی پڑوسی ہیں، کیونکہ جو 7 لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں کے ہیں، الگ الگ جگہوں کے ہیں، تو سب کے ہو سکتا ہے پڑوسی الگ الگ غریب ہوں، تو سب 7 جگہ تقسیم کر کے پھر وہ ہر کوئی اپنے اپنے جو قریبی ہیں، پڑوسی ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے محلے کے، ان کے آس پاس میں، ان کے لیے پھر وہ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے کیا چلتے سنیے شاید جی شاید ہمارے کچھ الگ طریقہ ہے. آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے؟ جی شاید جو گوشت ہوتا ہے جی مطلب ایک حصے میں اپنا حصے میں وہ 3 حصے میں بانٹ دیتا ہے، اس کے بعد ایک حصہ اپنے کے لیے گھر میں رکھتے ہیں اور ایک حصہ جو مسجد میں جمع کرتے ہیں، اچھا، اور ایک حصہ اڑوس پڑوس جو گاؤں والے ہیں ان کو مطلب دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے.
تو اور مسجد والے میں جو جمع کرتے ہیں نا ہاں وہ سب مسجد کے اندر جن لوگوں نے قربانی نہیں دی ہے ان لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا اچھا اگر اس طرح پھر اس میں دو طرح کا حصہ ہے. جو لوگ کھانسی اور بکری قربانی دی ہے ان لوگوں نے وہ کھانسی بکری کے گوشت نہیں لیتے ہیں, لیکن جو لوگ گائے دیے ہیں وہ گائے کے گوشت لیتے ہیں. جو لوگ اچھا گائے دی ہے وہ کھانسی کا گوشت لے لیتا ہے, وہ بکرا کا لیتا ہے. اس طرح کا مطلب یہ لوگوں کے اپنے طریقے ہیں تقسیم کرنے کے, باقی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے. شریعت نے اس طرح سے لوگوں کو مقید نہیں کیا ہے کہ ایسا ہی کرو. کوئی بولتا ہے جب مسجد میں جمع کرنے کے بعد پھر واپس کیوں لیتے ہیں, اس طرح بولتے ہیں. مسجد میں جمع کرتے ہیں پھر لیتے بھی ہیں. جی وہ جو گائے کا جمع کیا ہے اچھا گائے کا جمع کر کے بکرے کا لیتے ہیں, بکرے کا جمع کر کے گائے کا لیتے ہیں. جی جی تو بہرحال یہ مطلب طریقے ہیں لوگوں کے گوشت کے, اس میں ضرورت ہے کسی کو وہ ایک دوسرے سے ایسے لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اتنا. اگلا باب ہے, یہ آخری باب ہے جو قربانی سے متعلق ہے. اگلا آگے بھی جو ابواب آ رہے ہیں وہ بھی ذبح سے متعلق ہیں, لیکن وہ عام ذبائح ہیں. اگلا باب ہے باب فی المسافر یضحی, باب ہے مسافر کے بارے میں کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے, اس کا کیا حکم ہے قربانی کرنے مسافر کے بارے میں. میرے یہاں یہ باب جو ہے مؤخر ہے, آپ کے یہاں اس نسخے میں جس سے پڑھ رہے ہیں اس میں مقدم ہے. چلیے. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا حماد بن خالد الخیاط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصله لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدینہ. روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے. ثوبان یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے ثوبان. کہتے ہیں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا یا ثوبان, اے ثوبان, اصلح لنا لحم هذه الشاة, اس بکری کے گوشت کو ہمارے لیے بناؤ, تیار کرو. اے ثوبان, اس بکری کے گوشت کو ہمارے لیے تیار کرو, ہمارے لیے بنائیے, اس کو بھونیے, اس کو پکائیے تاکہ ہم اس کو کھائیں. قال, پھر کہتے ہیں ثوبان, فما زلت اطعمه منها حتى قدمنا المدینہ, کہ میں برابر اسی میں سے, اسی بکری کے گوشت میں سے جو بنایا تھا اسی میں سے آپ کو کھلاتا رہا, اسی گوشت میں سے, اسی میں سے بنا کر کے کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے. مطلب یہ کہ اس بکری کے گوشت کو انہوں نے جمع کر لیا تھا اور پھر اسی میں سے وہ لوگ کھاتے رہے. یہاں پر سفر کا ایسا بالضبط نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو آخری لفظ ہے اس کی باب سے مناسبت ہے. حتیٰ قدمنا المدینہ, یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے. مدینہ آ گئے مطلب یہ بات سفر کی ہے, تبھی تو کہا کہ ہم یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. مطلب یہ سفر میں قربانی کا وقت ہوا تھا اور آپ نے سفر ہی میں قربانی کی تھی, اور وہیں پر آپ نے کہا تھا کہ اس بکری کا گوشت ہمارے لیے تیار کیجئے. انہوں نے تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر اس بکری کے گوشت سے کھلاتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے. تو اس طرح سے مؤلف نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مسافر آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی قربانی کرنا مشروع ہے. تو مسافر اور مقیم دونوں لوگ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ مسافر کے لیے مشروع نہیں, بلکہ مسافر کے لیے بھی مشروع ہے. اگر اس کے لیے میسر ہے, آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اسے بھی قربانی کرنی چاہیے اگر اس کے پاس استطاعت ہے. تو یہاں پر اس باب سے ہمیں معلوم ہوا مسافر کے لیے قربانی کی مشروعیت ہمیں اس میں معلوم ہوئی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں, تبھی تو وہ لوگ برابر کھاتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے. تو ذخیرہ اندوزی کی بھی اس میں جو ہے دلیل موجود ہے. یہاں پر یہ ابواب جو ہے قربانی سے جو بالمباشر جو ابواب تھے یہاں پر وہ مکمل ہوئے ہیں. اگلے ابواب کا بھی تعلق ہے قربانی سے, چونکہ ذبح سے متعلق ہے اور قربانی میں بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ بھی یہ چیزیں
مطلوب ہوتی ہے، ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنا وغیرہ، ان کے ساتھ بھی یہ چیز مطلوب ہے۔ یہ باب بھی لے لیتے ہیں۔ قال کتاب الذبائح، کتاب الذبائح کا جو لفظ یہاں لکھا ہوا ہے یہ بعض نسخوں میں ہے اور بعض نسخوں میں نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ہے کتاب الذبائح؟ یہیں پر نہیں ہے؟ ہاں میرے یہاں بھی نہیں ہے، اس نسخے میں ہے جو یہاں ہمارے پاس الیکٹرانک نسخہ ہے PDF میں۔ یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے زیادۃ من وا وہی لابن داسہ، یعنی ابن داسہ کے نسخے میں کتاب الذبائح یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب ہے باب فی النہی ان تبصر البہائم والرفق بالذبیحۃ، باب ہے یہاں پر یہ جو لفظ ہے فی النہی ان تبصر البہائم، مطلب یہ بعض نسخوں میں ہے، بعض میں صرف اتنا ہے باب فی الرفق بالذبیحہ، باب ہے ذبیحہ کے ساتھ نرمی کرنے کے بارے میں، اور بہائم کو باندھ کر روک کر مار اس پر نشانہ لگانے کی ممانعت کے بارے میں۔ بہائم چوپائے جانور ان کو باندھ کر رکھا جائے، پھر ان کو مارا جائے، ان پر نشانہ سادھا جائے یا ان کو کھانا نہ دیا جائے، تو اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی شریعت نے رفق اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر مخلوق کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ہیں، خالق اور مخلوق کے حقوق بھی ہیں، جانوروں حیوانات چرند پرند کے حقوق بھی شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انس اور جن کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جتنے بھی جانور ہیں، بہائم ہیں، چوپائے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن ان جانوروں کو تڑپا کے مارنا، انہیں پریشان کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة۔ روایت ہے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ خصلتان سمعتهما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو خصلتیں، دو چیزیں، عادتیں ایسی ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ پہلی ہے ان اللہ کتب الاحسان، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے یعنی واجب کیا ہے۔ کتب بمعنی اوجبہ، الزم، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے احسان کو، اچھا سلوک کرنے کو، اللہ کل شیء، ہر چیز پر، یا اللہ کو بمعنی فی کے ذکر کیا ہے شارع نے کہ فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ نے احسان کو لکھا ہے، ہر چیز میں احسان کو واجب قرار دیا ہے۔ احسان یعنی اچھا برتاؤ کرنا، اچھا تعامل کرنا، یعنی امرکم بھی فی کل شیء، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ والاحسان فيها اختیار اسهل الطرق واقلها، احسان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت ہی آسان اور اچھا طریقہ، اچھا تعامل، یہ احسان ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم قتل کرو، احسان کا حکم ہے نا، یہاں تک کہ جب تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو قتل کرنے میں بھی احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے یہ کام کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب قتل کرو مطلب قتل کرو کس کو؟ انسان کو۔ جیسے کوئی انسان ہے جس پر حد نافذ کی جا رہی ہے، اس کو بھی قتل کرنا ہے، تو ایسا نہیں کہ پہلے اس کی ٹانگ کاٹی پھر ہاتھ کاٹا، نہیں، بلکہ اس کی گردن ایک دفعہ میں اس کی گردن کاٹ دو، مطلب اس کو تڑپا کر نہیں مارنا ہے۔ یہاں پر ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی مودی جانور ہے تکلیف پہنچا رہا، اس کو مارنا، تو اس کو بھی ایسا نہیں کہ جو ہے اس کو تڑپا کے مارو، پریشان کرو، بلکہ ایک دم اس کو ختم کر دو، ایک ساتھ اسے مار دو۔ وَإِذَا ذَبَحَ، یہاں پر یہ لفظ ہے قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ قَالَ غَيْرُ مسلم، مسلم کے علاوہ نے کہا، غیر مسلم مراد نہیں ہے، مسلم کون ہے؟ مسلم بن ابراہیم، امام صاحب کے استاد، تو مسلم کے علاوہ دیگر لوگوں نے ایسا کہا فَأَحْسِنُوا، مسلم کے علاوہ دیگر لوگوں سے جب امام صاحب نے حدیث سنی تھی
تو انہوں نے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا بس اتنا سنا ہے. لیکن مسلم بن ابراہیم نے فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ یقول یعنی مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. قتلتا کا لفظ بھی جو ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے مسلم بن ابراہیم نے. باقی لوگوں نے صرف اتنا کہا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، لیکن مسلم بن ابراہیم نے کیا کہا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. تو یہ جو لفظ ہے فَأَحْسِنُوا یہ قال غیر مسلم، مسلم کے علاوہ نے کہا ہے. یقول یعنی مسلم کہتے ہیں فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. قتلہ مطلب قتلہ ہے قتل کی کیفیت حیت، قتل کی کیفیت یہ حیت کہ جب قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو، احسان کے ساتھ قتل کرو، اس میں اسے تکلیف زیادہ نہ پہنچاؤ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو. کیسے اچھی طرح سے ذبح کرو؟ مطلب یہ کہ چھری کو تیز کر لو. چھری تیز نہیں رہے گی، دھیرے دھیرے بھونٹی چھری رہے گی، اس کی دھار جو ہے کند ہوگی تو جانور کو بہت تکلیف ہوگی. لیکن دھار تیز ہوگی تو کھٹ سے 1 سیکنڈ میں اس کی گردن جو ہے کٹ جائے گی، اس کی رگیں کٹ جائیں گی. ایک رگ ہوتی ہے جو جب تک وہ رگ نہیں کٹتی تب تک تکلیف ہوتی ہے، جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو تکلیف جو ہے بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے جلدی سے تیز دھار کر کے جلدی سے ذبح کر دو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اور آگے پھر مزید وضاحت کر دی ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں کا کوئی اپنی سکین کو تیز کر لے. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، شفرہ میں نے سکین چھری، اپنی چھری کو اس کی دھار کو تیز کر لے. اس کی دھار کو مطلب دوسرے پتھر وغیرہ پر یا دھار کو تیز کرنے کے جو آلات آتے ہیں ان پر رگڑ کر اس کی دھار کو تیز کر لے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ جانور جو ہے اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چاہیے کہ اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. من اراحہ اذا حصلت راحہ، چاہیے کہ اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. تو ایسا کرنے سے ذبیحے کو آرام پہنچے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس سے شریعت اسلامیہ کی بلند اخلاق شریعت اسلامیہ کے معلوم ہوتے ہیں اور اس کے محاسن معلوم ہوتے ہیں کہ شریعت نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ دشمن کو بھی جب قتل کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کو تڑپا کر جو ہے اس کو جو ہے مارا جائے، بلکہ احسان کے ساتھ اسے قتل کرنے کا حکم ہے. تو یہ یہاں پر جو باب سے مناسبت ہے یہ اس لفظ سے ہے. باب فی الرفق بالذبیحہ، ذبیحے کے ساتھ نرمی کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. باب سے حدیث کی مناسبت واضح ہے. باب میں جو پہلا لفظ ہے باب فی النہی ان تصبر البہائم، اس لفظ کی مناسبت اگلی حدیث میں ہے. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبة عن هشام بن زید قال دخلت مع انس على الحكم بن ایوب فرأى فتیانا او غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها. کہتے ہیں ہشام بن یزید کہتے ہیں کہ میں انس کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس آیا، داخل ہوا ان کے پاس، حکم بن ایوب کے پاس جو ہے داخل ہوا. تو کہتے ہیں کہ فرآ فتیانا، حضرت انس نے کچھ بچوں کو، فتیان فتن کی جمع ہے نوجوانوں کو دیکھا، اور غلمان غلام کی جمع ہے یعنی بچوں کو دیکھا، کچھ نوجوانوں کو یا بچوں کو دیکھا. قد نصبوا دجاجتن، کی تحقیق کہ وہ ایک مرغی کو نصب کیے ہوئے ہیں یعنی باندھے ہوئے ہیں. یرمونہا، وہ اسے مار رہے ہیں. دجاجہ مرغی کو باندھ کر کے اس پر نشانہ سادھ رہے ہیں، اس پر پتھر مار رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس سے تکلیف ہوگی، ادھر سے پتھر آئے گا ادھر سے پتھر آئے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی. فقال انس، تو حضرت انس نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بہائم کو، چوپایوں کو روکا جائے، انہیں باندھ کر رکھا جائے. ان تصبر البہائم کہ انہیں ان تحبس، تصبر کا معنی ہے ان تحبس لی ترمی حتی تموت، کی تاکہ تم انہیں مارو. انہیں مارنے کے لیے ویسے باندھ کے رکھے ہیں ان کو، جانوروں کو، تاکہ وہ ضائع نہ ہوں، کہیں ادھر ادھر نہ بھاگ، وہ منع نہیں ہے، بلکہ اس لیے باندھ کے رکھنا تاکہ تم ان کو مارو، ان پر نشانہ سادھو، اس لیے ان کو روک کے رکھنا، انہیں باندھ کے رکھنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حدیث میں
बहाइम का जिक्र है। हज़रत अनस ने जो बात कही, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुस्बर अल बहाइम, बहाइम चौपायों को कहते हैं, बहीमा की जमा बहाइम है, लेकिन यहाँ पे वो दजाजा को मार रहे थे। तो इस हदीस से हज़रत अनस ने इस्तिदलाल किया कि जब बहाइम और चौपाए जैसे जानवरों को बांध कर मारने से मना किया है, तो मुर्गी तो बदरजे ओला जो रहम की मुस्तहिक है, वो तो छोटी है। जानवर तो इंसान से फिर भी बड़ा होता है, इंतकाम ले सकता है कभी गुस्सा आ जाए तो, लेकिन मुर्गी तो बहुत छोटी है। तो वो तो इंसान की रिफ्क और नरमी और रहम की ज़्यादा मुस्तहिक है। तो इसलिए उसको मारना, उसको बांध करके रखना या उसको खाना पीना ना देना, सिर्फ बांध के रखना, तो ऐसा जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अगर बांध के रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो जायज़ है। जैसे कुछ लोग परिंदों को पिंजरे में रखते हैं बंद करके और फिर उनके लिए खाना पीना देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बांध के रखना या पिंजरे में बंद करके रखना, खाना पीना ना देना, ये ममनू है, इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं दी गई है। जानवरों के साथ भी रिफ्क, नरमी और हुस्न सलूक करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। यही बाब का जो पहला लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ की मुनासिबत इसी दूसरे लफ्ज़ से है। आप देखेंगे इस हदीस की सनद में देखेंगे सिर्फ 4 रावी हैं, अबुल वलीद अत्तयालिसी, शोबा, हिशाम और ये जो है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, 4 रावी हैं। इस बिना पर हदीस की सनद ये रुबाई है। इस हदीस की सनद क्या है? रुबाई है, आला सनद है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और हिशाम, शोबा और अबू वलीद अत्तयालिसी। चूँकि हज़रत अनस रिवायत कर रहे हैं, फ़क़ाल अनस नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुस्बर अल बहाइम, तो हकम बिन अय्यूब का सनद से कोई वास्ता नहीं है। हकम बिन अय्यूब जो आए हैं यहाँ पर, इनका कोई वास्ता नहीं, बस इनके पास ये लोग गए थे। हिशाम बिन ज़ैद हैं अनस के साथ में हकम बिन अय्यूब के पास गए थे, वहाँ ये वाक़या हुआ था। तो हकम बिन अय्यूब सनद में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो रावी जो सनद में वो सिर्फ 4 रावी, अबुल वलीद अत्तयालिसी, शोबा, हिशाम और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 4 रावी हैं। इस बिना पर हदीस की सनद ये रुबाई है, आली सनद है। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम वगैरह ने भी रिवायत किया है। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व